لداخ کے معروف کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ سونم وانگچو جے پور کی جیل میں قید ہیں۔ ان کی وائف نے یہ کہا ہے کہ ان کو جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی سونم وانگچو کی جان کو خطرہ بتایا انہوں نے۔ اس مسئلے پر آج بات کرتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سونم وانگچو اس وقت راجستھان میں جے پور کی جیل میں قید ہیں اور کافی مہینوں سے قید ہیں۔ آپ کو سب پتہ ہے کہ کس طرح سے لداخ میں لیہ میں مظاہرے ہوئے اور سونم وانگچو نے بھوک ہڑتال کی، اس کے بعد بی جے پی کے دفتر کو آگ لگی، ہنگامے ہو گئے، پھر گولی چل گئی اور 4 لداخی جو تھے وہ وہاں پہ جان سے گئے۔ اس کے بعد اگلے ہی دن سونم وانگچو جی کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال کال آف کر لی تھی اور وائلنس کو کنڈیم کیا تھا۔ جب سے وہ گرفتار ہیں کئی خبریں آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان گئے تھے وہاں کلائمیٹ چینج کانفرنس اٹینڈ کرنے، اس وقت ان کو پاکستان نے ریکروٹ کر لیا، پاکستان نے ان کو ٹاسک دیا کہ آپ نے جو ہے وہ لداخ واپس جا کے وہاں پہ اب سیاسی رول پلے کرنا ہے، اور یہ جو ایک ڈسکنٹینٹ ڈیولپ ہو گیا ہے لداخ میں سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف، اس کو آپ نے ہوا دینی ہے۔ اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ گردش میں آ رہی ہیں۔ ان کو چائنا کا کبھی ایجنٹ کہا جاتا ہے، کبھی ان کو پاکستان کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی وائف کا یہ کہنا ہے، گیتانجلی بہن کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ان کے جو ویڈیو کلپس چلائے ہیں بھارتی میڈیا نے، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے چلائے ہیں، ان کا پورا کانٹیکسٹ بیان نہیں کیا گیا۔ اب 15 دسمبر کو ان کی پیشی تھی اور اس میں سپریم کورٹ کو ایک اپلیکیشن دی سونم وانگچو صاحب کی جو بیگم ہیں گیتانجلی، انہوں نے کہا کہ اس کو تاریخ کو بڑھایا جائے، ہمیں اور وقت چاہیے ڈیفنس کی تیاری کے لیے۔ تو اب 7 جنوری 2026 کی تاریخ دی گئی ہے جس پہ ان کا پیشی دوبارہ ہوگی۔ اب اس حوالے سے جو خبر میرے پاس ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو درخواست دی ہے محترمہ گیتانجلی نے، اس میں یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ یہ حراست جو ہے، اریسٹ جو ہے، یہ ان لافل ہے، غیر قانونی ہے اور من مانے انداز میں کی گئی ہے، جو ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یعنی سونم وانگچو کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سونم وانگچو کو 26 ستمبر کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، جو لداخ کو ریاستی درجہ اور 6 شیڈیول میں شامل کرنے کے مطالبے پر ہوئے، جو وہاں پہ مظاہرے ہوئے، اور 2 دن بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، یعنی 28 ستمبر کو انہیں اریسٹ کیا گیا۔ ان مظاہروں میں یونین ٹیریٹری میں، یعنی لداخ کی یونین ٹیریٹری میں اور لیہ میں 4 لوگ جان سے گئے اور 90 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ حکومت نے وانگچو کے اوپر اس وائلنس کو بھڑکانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اب جو امینڈمنٹ کی ہے، جو درخواست ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حراستی حکم یعنی ڈیٹینشن کے آرڈرز جو ہے فرسودہ FIRs، مبہم الزامات اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، جن کا حراست کے مبینہ اسباب سے کوئی فوری یا قریبی تعلق نہیں بنتا، اور اس طرح یہ کسی بھی قانونی یا حقائق پر مبنی جواز سے محروم ہے۔ تو بیسیکلی گیتانجلی کے جو وکلاء نے درخواست جمع کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی جو ہے FIRs جو ہیں سونم وانگچو کے خلاف، یہ بیس لیس ہیں، یہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے ان واقعات سے جو وہاں پیش آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی اختیارات کا اس طرح من مانا استعمال
اختیارات یعنی پاورز جو ہوتی ہیں اس کے سنگین غلط استعمال کے مترادف ہے، ایکولز ٹو گراس وائلیشن آف پاورز بائی دا گورنمنٹ۔ دوسرا، اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات سراسر ناقابل یقین ہے، انبلیویبل ہے کہ 3 دہائیوں سے یعنی 3 ڈیکیڈ سے زیادہ عرصے تک ریاستی، قومی اور بین الاقوامی یعنی اسٹیٹ، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر لداخ اور پورے بھارت میں نچلی سطح کی تعلیم، جدت طرازی یعنی ماڈرنائزیشن اور ماحولیاتی تحفظ یعنی انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے خدمات انجام دینے کے بعد اچانک وانگچو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور محترمہ جو ہیں گیتانجلی، انہوں نے کہا ہے کہ 24 ستمبر کو لیہ میں ہونے والا افسوسناک وائلنٹ جو واقعات ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے سونم وانگچو کے اقدامات اور بیانات سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وانگچو نے سوشل میڈیا پر وائلنس کی مذمت کی اور واضح طور پر کہا کہ تشدد لداخ کی 5 سالہ تپسیا اور پرامن جدوجہد کی ناکامی کا سبب بنے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ 5 سال سے جو ہم نان وائلنٹ یہاں پہ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ اگر وائلنس کریں گے تو وہ ہماری ساری تپسیا ضائع ہو جائے گی، اور انہوں نے اسے اپنی زندگی کا سب سے افسوسناک دن قرار دیا، یعنی سونم وانگچو نے۔ اب 7 تاریخ کو یہ واقعہ 7 تاریخ کو جو ہے اب دوبارہ سے ہیئرنگ ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے، سونم وانگچو جی کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لداخ ایک بہت ہی زیادہ سینسٹیو پارٹ ہے۔ ہمیں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ جب لداخ کو یونین ٹیریٹری کا دیا گیا تھا سٹیٹس، تو اس وقت لداخ میں جشن منایا گیا تھا۔ سونم وانگچو نے بی جے پی کی تعریف کی تھی، لوگ بڑے خوش تھے۔ لیہ ایپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس جو ہے انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ ایک گیپ آ گیا کمیونیکیشن کا مرکز سے، یعنی بی جے پی سرکار اور جو لداخ کے سٹیک ہولڈر تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ آ گیا، میٹنگز اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا بھی انوائرمنٹ وہاں پہ کریٹ ہوا ہے اور ایک فرسٹریشن کا انوائرمنٹ وہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے۔ وہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، جن کی وجہ سے پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹس آف لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دیا جائے اور لداخ کو 6 شیڈیول کے تحت لایا جائے، کیونکہ وہاں میجورٹی جو ہے وہ ٹرائبل ہے وہ۔ اب یہاں 2 باتیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لداخ کے اندر بالکل اس قسم کی کوئی آواز نہیں ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کی اسٹیٹ میں واپس شامل کیا جائے یا ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے، جیسے جموں کشمیر کی ریاست کو یہ کہا جاتا ہے کچھ حلقوں سے کہ جی آزاد ریاست ہونی چاہیے، تو وہ اس سے بالکل علیحدہ ہو گئے، ان کا کوئی لینا دینا اب نہیں ہے پاکستان بیسڈ اس پروپیگنڈا سے کہ کشمیر، جموں کشمیر کی جو ریاست ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا ہے، یعنی ایک قسم کا لداخ کے لوگوں نے اپنی طور پر ریفرینڈم کر دیا جب یونین ٹیریٹری بنی۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں کشمیر کے ساتھ کیوں جوڑا ہوا ہے، ہم علیحدہ ہیں، ہمیں ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز ہونے چاہیے، ہماری آواز ہونی چاہیے، اور وہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد ہو گیا۔ اب ان کے کیا مطالبات ہیں؟ ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ لوک سبھا میں سیٹیں بڑھائی جائیں، یعنی 2 کی جائیں، ایک کارگل کے لیے اور ایک لیہ کے لیے، اس وقت 1 سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ دی جائے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 6 شیڈیول میں شامل کیا جائے، یعنی ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ایک اسپیشل اسٹیٹس کے تحت ہمیں پروٹیکشن دی جائے کہ ہمارا جو زمین ہے، یعنی لینڈ، پاسچر لینڈ اور پہاڑ اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ پروٹیکٹ ہو، اور ہماری لینگویج پروٹیکٹ ہو، ہمارا کلچر پروٹیکٹ ہو۔ اتنی سی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف نارتھ ایسٹ جو بھارت کا، وہاں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ابھی بہار میں جو یہ اہم کانہ حرکت کی ہے نتیش کمار نے، جو نقاب اتارا ہے خاتون کا،
اس سے بہت کام خراب ہو رہا ہے بہار میں، اور جو بھارت کے دشمن ہیں وہ اس مسئلے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس مسئلے کو، اور ظاہر ہے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مہیلا کا لباس جو ہے اس کو ہاتھ ڈالے، نقاب ہے تو اس کو اتارے۔ ویسے میں نقاب کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے عورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نقاب پہنے تو آپ جو ہے اس کا نقاب اتار دیں۔ ویری بیڈ ایکچولی، اینڈ اٹس ویری بیڈ پبلسٹی ایز ویل، تو اب ہم یہی کہیں گے کہ بھارتی سرکار جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرف توجہ دے، لداخ کو کام ڈاؤن کرے، ان کے لوگوں کے مسائل سنیں، اور سونم وانگچو کو ضمانت پر تو رہا کریں نا، مقدمہ آپ نے چلانا ہے آپ چلاتے رہیں، لیکن کم از کم بیل پہ تو اس کو آپ چھوڑیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے ہماری دیش کی اس وجہ سے۔ امید ہے آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ فائدہ تو اس میں بھارت کے دشمنوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو ایک موقع مل گیا ہے انڈیا کے اوپر کرٹیسزم کرنے کا کہ جی دیکھو انڈیا میں جو ہے وہ لوگوں کو جو اسپیشل سٹیٹس والے ہیں، یا جو یونین ٹیریٹری والے ہیں، یا جو مائنورٹیز ہیں، ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے، مطلب ہے ان کو آپ نے موقع دے دیا۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی اس مسئلے کو سورٹ آؤٹ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔